میں دیکھیں ایک تو لیجسلیشن میں یہ ہے کہ سزا دینی ہے, دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کچھ لمٹ سٹارٹ کرنی ہوں گی. فار ایگزامپل ایک دور دراز ایریا میں ایک معصوم سی بچی ہے 16 سال کی 17 سال کی, وہ ایک اخبار کے آخری پیج پہ پورے پیج کی ایڈ دیکھتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے رنگ گورا شرطیہ اتنے دنوں میں, ایسا ہی ہے. وہ نہ پروفیسر عاطف کاظمی کے پاس جائے گی نہ کسی اور کے پاس, وہ اس ایڈ کو دیکھ کے کہے گی کہ اب مجھے میرا علاج مل گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو وہ ایڈ بند کرانی چاہیے. سر میں پرنٹ میڈیا کی کیا بات کر رہا ہوں, میں نے یہی کہا نا, میں تاج صاحب بات یہ کر رہا ہوں کہ پرنٹ میڈیا ہمارا جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا سب سے بڑا رول ہے. کچھ بھی ہو جائے اب پوری دنیا میں, اور اب تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی وہ ساری میڈیسن. میں نے وہی کہا, اب آپ واٹس ایپ ابھی کھول کے دیکھیں, آپ کو یوٹیوب کھول لیں تو کیا آپ کو ضرورت ہے پڑھنے کی کسی چیز کی, وہیں آ جائے گا. گاؤں والی آپ نے جو بات کی ہے, جب وہ لڑکی پڑھے گی ایڈ پڑھے گی تو اس کو کیا پتا عاطف کاظمی کون ہے, اس کو کیا پتا میں اسپتال, اس کو حل مل گیا, اس کو حل مل گیا. وہ اپنے باپ کو کہے گی, ماں کو کہے گی, اور ماں باپ کو یہ ہوگا کہ جی اس بچی کی شادی کرنی ہے. یار چھوڑو پروفیسر عاطف کو, باقیوں کو, میو اسپتال کو, یہ جو ہے نا اخبار کا اشتہار گورا کراؤ رنگ تے کڑی نو گے تو کیونکہ آتھینٹک وہ سمجھتے ہیں اخبار میں کوئی چیز آئی ہے تو اخبار تو جھوٹ نہیں بولتا, کیونکہ اگر اخبار آخری پیج پہ جھوٹ بولے گا تو پہلے پہ بھی جھوٹ بولے گا. ان کو یہ نہیں سمجھ ہوتی یہ پیڈ کانٹینٹ ہے, اور اس پیڈ کانٹینٹ میں جس نے لگوایا ہے یہ پیڈ کانٹینٹ وہ بھی حرام کاری کر رہا ہے, اور جس نے لگایا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے. اس لیے میں حرام کاری کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی زیادتی ہے کہ جب آپ کے پاس میڈیسن کی بات آتی ہے ڈاکٹر صاحب, تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ڈسپرین سے لے کے بڑی سے بڑی میڈیسن کے پیچھے ایک ایویڈنس ہوتی ہے. آپ کے جس کو کہتے ہیں شروع میں انویٹرو ہوتا ہے, انویٹرو کے بعد آپ کے فیز 1, فیز 2, فیز 3, پری مارکیٹنگ, پوسٹ مارکیٹنگ, والنٹیئرز کے اوپر, اینیملز کے اوپر. یہاں کیا ہے, یہاں ایک کمپاؤنڈ بنایا اور اس کمپاؤنڈ کو لوگوں کو ایز پگ سمجھ کے ٹرائی کیا جاتا ہے. سر مجھے آپ یہی بات, آپ کی بات سے, آج کل کرونا کا دور ہے, کووڈ-19 بہت ہے, ابھی تک ویکسین کیوں نہیں بنی؟ 1 سال ہو چلا. بالکل صحیح ہے, یہ نہیں ہوا. اگر یہ کویکس کے ہاتھوں میں ہوتی تو بن چکی ہوتی, بک بھی چکی ہوتی. آپ ہمارے کویکس کو بلا لیں, ایک دن سب کو یہاں بلا کے پروگرام کریں, ان کو بھائی جان آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے, امریکہ اور چائنا اور یورپ سے پہلے ویکسین لے آؤ. وہ کہے گا بھائی جان مسئلہ ہی کوئی نہیں, کل لے لیں, اگلے ہفتے کل آ جاؤ, میرے کو دکان تھے تو تانوں جنی کو میں بنا دینا. بات سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی نا ان ویٹرو, اس کے بعد سٹیج 1, سٹیج 2, سٹیج 3, یہ آپ ان ممالک کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, میں پروڈکٹس کی بات کر رہا ہوں جو سائنٹیفک, جو آپ یوز کرتے ہیں, جو مجھ پہ یوز ہو رہی ہیں, جو باقی پہ, اور ورسز اس پروڈکٹ کے جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور وہ مجھ پہ یوز ہو گئی ایز گنی پگ, کیونکہ میں اس کا ایکسپیریمنٹ میں کامیاب ہو گیا, پروڈکٹ کامیاب ہے. میں کامیاب نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی اور پروڈکٹ چلا لیں گے. دیٹس ہاؤ دے گو. سر میں نے یہ, اب میں آپ کو بتاؤں, آج کل ایک اسی کے ساتھ گورا کرنے والے انجیکشن مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے وہ جو انجیکشن ہے وہ اپرووڈ ہی نہیں ہے ایف ڈی اے سے. ڈاکٹر لگا رہے ہیں, ڈاکٹر کویکری کر رہے ہیں, اور میں نے بڑی دفعہ ان کو کہا اس پہ لکھا ہوا ہے ناٹ اپرووڈ بائی ایف ڈی اے. ایف ڈی اے نے اپروو ہی نہیں کیا ہوا, اس کے ساتھ کڈنی پرابلمز ہیں. لیکن ہماری خواتین, میں نے بتایا نا, ہم لوگ ہیں ایک کمپلیکس سوسائٹی کے, ہم لوگ, یہ ہماری جو سوسائٹی ہے, اور ہم لوگ ہیں ہپوکریٹس, ہم لوگ منافق لوگ ہیں. ہمارے دل میں کچھ ہے, باہر کچھ ہے. ہم چاہے نمازیں 5 وقت کی پڑھتے ہیں, لیکن ہم نے ذخیرہ اندوزی بھی کرنی ہے, ہم نے اسمگلنگ بھی کرنی ہے, اور اسمگلنگ کے پیسے سے حج بھی کرنا ہے, ہم نے شراب بھی پینی ہے, ہم نے وومنائز بھی کرنا ہے. ہم نے سب غلط کام, لیکن اللہ اکبر 5 دفعہ کرنا ہے کہ اللہ ساتھ ساتھ, اللہ کو کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ان چیزوں کا, ہم اس کو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں ہپوکریٹ بناتی ہیں, اس لیے کہ ہم اللہ کے حقوق تو پورے کر رہے ہیں, بندوں کے حقوق کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں. اور ہر دفعہ اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا, بندہ کرے گا تو کروں گا, نہیں تو نہیں کروں گا. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. چھوٹے سے چھوٹا بزنس ہو, بڑے سے بڑا بزنس ہو, ہمارا کوئی بھی بزنس ہو, اس کے اندر ہم مار کہاں پہ کھاتے ہیں؟ جہاں بندوں کی بات آتی ہے, چاہے ہماری لیبر ہو چاہے ہمارا کسٹمر ہو, اگر ہم کہیں کمپرومائز کر رہے ہیں. اور یہی بات آپ دیکھیں نا کہ میں جب بھی آپ کوئی ایڈ کھولتے ہیں کوئی سوشل میڈیا پہ, ویسے آپ دیکھ لیں اس ایڈ میں جب پہلا کلیم یہ لکھا ہوگا رنگ گورا کرنے والی کریم, یہیں سے جھوٹ شروع ہوتا ہے. اور جو یہ جھوٹ شروع ہوتا ہے یہ اینڈ ہوتا ہے اس بیچارے یا بیچاری کی سکن کی تباہی پہ. دیکھیں نا, میں اب آپ کو بتاؤں, جب وہ گورا کرنے والی کریم کی ایڈ آئے گی, وہ بچی لگانی شروع کرے گی, جب تک شادی کا ٹائم آئے گا اس کی داڑھی آ گئی ہوگی.
اب وہ لیزر کرانے تو رہے گی. اب جب لیزر پہ آئے گی 10-12 سیشن ہوتی ہیں, ایک ماہ کے بعد آنے 8 سے 10 سیشن, 8 سے 10 ہزار اور خدا نخواستہ کوئی کم اتنا ٹرینڈ نہ ہو, لیزر سے سکن پیل آف ہو جاتی ہے, جل جاتی ہے. تو میں نے بتایا یہ پھر ایک وشس سرکل بن جاتا ہے, اور وہ کمپلیکیشن پہ کمپلیکیشن ہوتی ہے. صرف اب میں آپ کو اس کی اگزامپل ایک دیتا ہوں اسی کی. آپ ٹیلی ویژن پہ اکثر اشتہار دیکھتے ہیں جس میں ایک شیمپو ایک انڈین ایکٹریس نے پکڑا ہوا ہے اور وہ دکھا رہی ہے لمبے بال اس کے کہ میرے لمبے بال ہو گئے اور بڑے شائنی بال ہیں اور بڑی ان میں گلو ہے. اس عورت نے جو وہ ایکٹریس دکھا رہی ہوتی ہے اس نے کبھی وہ یوز ہی نہیں کیا ہوتا, وہ تو ایک پیڈ کنٹینٹ ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا شیمپو دکھا دو اور ہم تمہیں اتنے لاکھ روپیہ دیں گے. بالکل صحیح ہے. ہمارے جناب وہ شیمپو دیکھ کے لڑکیاں لڑکے بچیاں بچے بھاگ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ اس اتنی فیمس انڈین ایکٹریس نے اس کے بال دیکھیں, میرے بھی اتنے لمبے بال ہو. ظلم کیا ہے, اس سیلیبریٹی نے پیسوں کے لیے ایک غلط انڈورس کیا. میں یہی بات کرتا ہوں کہ اس نے تو اس کو تو پیسے ملے, اس نے کہا جی مجھے 4 پیسے ملتے ہیں, میری طرف سے جہنم میں جاؤ جو مرضی کرتا کرے. اس کو کیا پتا کہ اس شیمپو کے انگریڈینٹس کیا. اچھا ایک چیز میں لاسٹ پہ آپ سے بات کروں گا. آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنلی اب یہ جو کلر ڈسکریمنیشن ہے اس کے اوپر کرینز کے اوپر پابندی لگ گئی ہے. انڈیا میں تو کلیئرلی بلیک لائیوز میٹر BLM ایگزیکٹلی. تو بلیک لائیوز میٹر کے اوپر آ کے آپ نے دیکھا ہوگا انڈین سیلیبریٹیز نے بھی منع کر دیا کہ ہم کسی ایسی ایڈ میں کام نہیں کریں گے جہاں کلر کی گورا کرنے کی بات ہو. آپ کو لگتا ہے پاکستان کے اندر یہ ہو سکتا ہے امپلیمنٹ یا اٹ ول ٹیک ٹائم؟ دیکھیں ابھی انہوں نے جو ہے نا فیئر والا لفظ جہاں فیئر کا ہوتا تھا اس کو گلو کر دیا, اور یہ بڑی سکسیس ہے. نہیں یہ بڑی انہوں نے میں جب جاتا ہوں نا اپنی یونیورسٹی آف لاہور, میں وہاں ہوں آج کل پروفیسر ہوں, ہیڈ ہوں, تو میں گاڑی کیونکہ میرا گارڈن ٹاؤن میں رہائش ہے میری احمد بلاک میں, تو وہاں سے مجھے کوئی آدھا گھنٹہ لگتا ہے جاتے آتے. یونیورسٹی آف لاہور وہ رائیون روڈ پہ جا کے آگے ڈیفینس کے پاس, تو میں وہ جب ریڈیو آن کرتا ہوں نا, میں گاڑی کا ریڈیو سنتا جاتا ہوں, میں کہتا ہوں چلو یار صبح نکلتا ہوں آتے ہوئے بھی, تو وہاں بار بار یہ ایڈ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم نے فیئر کو بدل کے گلو کر دیا. اب وہ ہم فیئر نہیں لکھتے, ہم گلو لکھتے ہیں, تاکہ وہ جب سے یہ بلیک لائیوز میٹر والا چکر شروع ہوا ہے یہ. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک کیچ ہے اس میں, جس پروڈکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک ملٹی نیشنل ایسے ہی ہے. ہم لوگوں کو عقل نہیں آتی. آپ دیکھیں ہم نے ایک لائسنس لیا ہوا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے, ایسے ہی ہے. جو سرٹیفیکیشن چاہیے نا مسلم کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. ان کو ریئلائز ہوا, انہوں نے اپنے اتنے بڑے برانڈ کا نیم چینج کر دیا. ہم ایز مسلم آج بھی رنگ گورا کرنے والی کریم بیچتے ہیں, اور شرطیہ گورا کرنے والی, 5 دنوں میں گورا کرنے والی. اٹ مینز واٹ؟ اٹ مینز کہ ہمارا جو وہ سرٹیفکیٹ ہے نا وہ بھی ہپوکریسی کی ایکسٹریم کے اوپر ہے. اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ کہ ہم اگین جو کام ہم نے کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا پہلے سے, اور ہم کہیں گے وہ تو جہنمی ہے جی, جنت تو ہمارے ہی نام پہ ہے. پتہ نہیں کیسی جنت ہے ڈاکٹر صاحب. ہم لوگ اس ایک سپیریورٹی کمپلیکس میں ہیں کہ ہم لوگ صرف جنت میں جائیں گے مسلمان. ہم لوگوں کو بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, پھر یہ بھی سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں, اور جتنے غیر مسلم ہیں وہ لوگ جنت. ایک دفعہ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج اور گنگا رام ہاسپٹل اس کے ساتھ اٹیچ ہے, میں وہاں پروفیسر رہا ہوں 8-10 سال. تو مجھے انہوں نے کہا جی یہ گنگا رام جو تھا ایک ہندو تھا, اس نے ایک اسپتال نہیں بنایا, اس نے سب کانٹیننٹ میں 15 اسپتال بنے اور بڑی بڑی اس نے بلڈنگ بنائی اور سارا اپنا پیسہ خود خرچا. گنگا رام جو ایک ہندو تھا, بالکل صحیح ہے. وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ گنگا رام کو کوئی تھوڑا بہت لیوریج نہیں دے گا کہ تو مسلمان تو نہیں تھا, تو نے اتنے نیکی کے کام کیے, اللہ تعالیٰ اس سے نہیں کرے گا کہ. اور ہمارا مسلمان جو منافقت میں نمبر 1, جھوٹ میں نمبر 1, اور وہ مسلمان جو نمازیں بھی پڑھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, لیکن ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے, اسمگلنگ کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی کچھ نہ ہو میں ضرور جنت میں جاؤں گا کیونکہ میں مسلمان ہوں. سو بات سب سے بڑی یہ ہے الٹیمیٹلی جو اس کی بات ہے کہ گورا کرنے والی کریمیں یا کوئی بھی ایسا آپ کے کویکری میں اب ایک اور بھی ہمارے آ گیا اسکن میں کہ جی ہم کریم وہ آپ کو دیں گے اور کیپسول ایسے ہیں مارکیٹ میں جس سے آپ کی عمر 15 سال کم لگے گی, آپ 20 سال جوان ہو جاؤ گے. اب ایک عورت جو 40 سال کی ہے وہ کہے گی میں تو 25 سال کی لگوں گی. یار یہ تو بہت اچھا ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بس جی 6 مہینے کا کورس ہے, آپ 25,000 روپے جمع کرا دیں اندر, پھر آپ آئیں. یہ اس سے بھی بڑی کویکری ہے. آپ کی جو ایج ہے,
آپ اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. لیٹ سے آپ پروفیشنل ڈاکٹر سے بوٹاکس لگواتے ہیں, فلرز لگواتے ہیں, آپ تھریڈنگ وہ جو فیس کی ہوتی ہے وہ کراتے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں 40 سال کے بندے کو 20 سال کا بنا دوں اور 20 سال کے بندے کو 5 سال کا بچہ بنا دوں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ہم لوگ جو ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم اتنی سمپل ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسی ایڈ, کوئی ایسا اشتہار سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہے, وہ بغیر کسی کے پوچھے کے چل پڑتے ہیں اس کے. یہ اسی طرح ہے نا, روٹی کپڑا مکان. میں باہر کھڑا ہو کے بھی میں اناؤنس کروں کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں, ان کو نہیں پتا پروفیسر عاطف کاظمی کون ہے, میں صرف یہ اونچا اونچا اناؤنس کروں مجھے ووٹ دو, روٹی کپڑا مکان میں فری دوں گا, وہ کہیں گے یہ تو بندہ دے گا, بہت اچھا بندہ ہے, چلو جی اس کے پیچھے. اب ان کو کیا پتا عاطف کاظمی کے پاس یہ اتنے مسائل ہیں بھی کہ نہیں ہیں, کہ صرف میرے ایک نعرے پہ, میرے سلوگن پہ وہ لوگ آ رہے ہیں. ہم لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی غلط سلوگن دے رہے ہیں, اوپر سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں انوسینٹ لوگوں کو. یہ بالکل ہم انوسینٹ لوگوں کو, جو سمپل لوگ ہیں, ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کو پھر ہوتا کیا ہے, وہ بیچارے جو لوگ ہوتے ہیں, جب ایک غریب بندہ ہے وہ جب 25-25 ہزار کی دوائیاں لے گا اور کچھ نہیں بنے گا, تو وہ اتنا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی بچی کو اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے, اس کی سیپریشن ہو جاتی ہے رنگ کی وجہ سے, کیونکہ وہ بال آ جاتے ہیں چہرے پہ داڑھی کے بعد میں. تو شادی کے بعد اگر ایک لڑکی کے چہرے پہ بال آ جائیں تو وہ میاں اس کا کہتا ہے بھائی تمہارے تو چہرے پہ بال, تم یہ تمہارا کیا حالات کیا ہیں تمہارے؟ وہ کہتی جی میں تو کریمیں لگائی تھی. وہ کہتا ہے اپنے گھر چلی جاؤ, پہلے اپنا علاج کرا کے آؤ پھر میرے پاس آنا. میرے پاس ایسی سوشل پرابلم بہت آتی ہیں, جس کی ڈیورس ہو گئی لڑکی کی, جس کے ایکسٹرا ہیئرز ہیں یا جس کے سکارز پڑ گئے ہیں, تو یہ کویکری نہیں ہے تو کیا؟ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. ایکچولی یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہم مزید 2 گھنٹے بھی ڈسکشن کریں تو یہ ابھی بہت سی چیزیں ہیں, لیکن بیکاز وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم, میں چاہوں گا کہ آخر پہ آپ آڈینس کو کویکری کے حوالے سے اسکن کے کانٹیکسٹ میں جو میسج دینا چاہتے ہیں, اٹ از اوور ٹو یو ناؤ, آپ دے سکتے ہیں پلیز. دیکھیں جی, میں سب سے بڑی بات یہ کروں گا کہ ایک بات یہ ہے, ہم مسلمان ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھنا ہم پہ فرض ہے. کلام پاک پڑھیں, اور کلام پاک جب پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. عربی ہم سب کو نہیں آتی. میں نے جب پہلی دفعہ کلاس 4-5 میں کلام پاک ختم کیا تو میرے ماں باپ بڑے خوش تھے, انہوں نے جس طرح مٹھائی دیتے ہیں فنکشن کیا, لیکن میں نے کلام پاک کو سمجھا کب؟ جب میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا. اور اس میں نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صفحے پہ ایک ہی بات کی ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو, جو لینا ہے مجھ سے لو, میں جس کو جتنا دے دوں یہ میری مرضی ہے, جس سے جتنا لے لوں یہ میری مرضی ہے. تو سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ رب کائنات ہے, نمبر 1. اس پہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے. نمبر 2, میں آپ کو جو سکن کے حوالے سے اور کویکری کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا جو بڑی ضروری ہے. یہ ٹیک ہوم میسج ہے آپ کے لیے کہ خدا را یہ جو کریمز, لوشنز, جیلز, کیپسول, ٹیکے مارکیٹ میں ہر جگہ, اخباروں میں, ٹیلی ویژن پہ, ڈیفرنٹ چینلز میں آپ دیکھتے ہیں, ان کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا جب تک اپنے مستند سکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں. اس کو اپنی سکن ٹائپ چیک کروائیں, اس کو بتاؤ کہ جی سکن جو ہے میری ٹائپ 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, جو ڈاکٹر بتائے گا. اور گوری سکن کی کیا ضرورت ہے؟ گورا اندر سے ہونا ہے, باہر سے آپ نے گورا نہیں ہونا. یہ ہم کہتے ہیں جی کہ میری شکل گوری ہو جائے اور میں بڑا ہینڈسم لگوں, میں بڑی سمارٹ لگوں, میں بڑی اٹریکٹیو لگوں. میں کچھ نہیں سمجھتا, مجھے یہاں سے گورا ہونا ہے, اندر سے. اگر میں اندر سے گورا ہوں تو میرے سے زیادہ خوبصورت اور میرے سے زیادہ گڈ لکنگ ہے ہی کوئی نہیں, جب تک میرا اندر سے نفس گورا نہیں ہوگا. تو میں اس میں یہی کہوں گا, اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ کے علاقے میں جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے اس سے مشورہ کریں. اور یہ جو کریموں والے سلوگن ہے کہ کالے رنگ نو گورا کرے, گورے نو چن ورگا کرے, تو میں 40 سال کو 25 سال کا بنا دوں گا اور 35 سال کو 20 سال کا بنا دوں گا, یہ سب جھوٹ ہے. ان سلوگن میں کچھ نہیں رکھا ہوا. صرف آپ اللہ پہ ایمان رکھیں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اور غلط باتوں سے بالکل سننے سے پرہیز کریں. آپ کی دوست احباب, آپ کی فرینڈز, آپ کے کالیگز جو بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی میں نے فلانی کریم یوز کی تھی میں گوری ہوگی, تم بھی کر لو, اس کو کہو بھئی میں پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات کروں گی, وہ میری سکن دیکھے گا اور وہ ہمیں بتائے گا. میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں, ہم جو ڈرمیٹولوجسٹ ہیں ہم گورا تو نہیں کرتے, لیکن ہم سکن پہ گلو لے آتے ہیں.
ہمارے پاس کریمز ہوتی ہیں, لوشنز ہوتے ہیں, جیلز ہوتے ہیں جو ہم بناتے ہیں, جن کے ساتھ سکن پہ ایک فریشنس آ جاتی ہے. تو آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ نے کریم, ان میں اسٹیرائڈ نہیں ہوتے, ان کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہوتے. تو ماشاءاللہ آپ کو اللہ نہ کرے شادی میں بھی رکاوٹیں نہیں آئیں گی, اور کل کو آپ کو کمپلیکس بھی نہیں ہوگا کہ میرا رنگ اس طرح بہت گندمی ہے یا بڑا ڈارک ہے. اور اگر گندمی بھی رنگ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اس کا وہ بھی شکر ادا کریں. حضرت علی کا قول ہے کہ مولا علی کا, کہ جب بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرو اپنے سے نیچے دیکھو, اپنے سے چھوٹے کو دیکھو. اگر کمپیئر کرنی ہے اپنی سکن, اللہ نے آپ کو سکن اگر ڈارک دیا ہے تو وہ دیکھو نیچے سکن جو تم سے بھی زیادہ ڈارک ہے, وہ دیکھو کہ جس کی ایک آنکھ نہیں ہے, وہ دیکھو جو کان سے نہیں سن سکتا, وہ دیکھو جس کا بازو ایک نہیں ہے. اس لیے جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو کنٹینٹمنٹ ہوگی کہ اس وقت میں کتنا بہتر ہوں, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے مجھے ویسا نہیں بنا دیا. میرے بازو, میرے 2 بازو ہیں, 2 ٹانگیں ہیں, 2 آنکھیں ہیں, میرا ناک ہے, سر ہے, جسم ہے, میں بالکل نارمل ہوں. تو یہ کریں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں, اور کنٹینٹمنٹ آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, اٹ واز ویری کمپریہنسو اور بہت مزہ آیا. تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آج کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے بہت ڈیٹیل سے ٹیک ہوم میسج دے دیا. میں صرف یہ ایڈ کروں گا, کوئی بھی بیماری ہے سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیے. نہ آپ ڈاکٹر ہیں اور نہ آپ کے ارد گرد موجود باقی لوگ ڈاکٹرز ہیں. ڈاکٹر وہی ہے جو اس اسپیشلٹی کا ماہر ہے. تو نیم کریم خطرہ جان, ایسا پنگا مت کیجئے گا. اپنا, اپنے گھر والوں کا, سب کا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.